کہیے. میں عدیل بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی عدیل صاحب. میں آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا, اس میں مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور برسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ساحل الدین صاحب بھی ہیں. میرا ایک سوال تھا, وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں OIC میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں 56 ممالک ہیں, اور جب فلسطین ایشو کی بات آتی ہے تو صرف پاکستان ہی ہمیں کیوں نظر آتا ہے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہوئے. ہم دیکھتے ہیں زیادہ احتجاج بھی پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ باقی اسلامی ممالک جو ہیں یہ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ عدیل صاحب. ساحل صاحب, اس سے پہلے بھی ایک سوال اوکاڑا سے آیا تھا, اس میں بھی یہی تھا کہ فلسطین کے معاملے میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو درد ہے وہ صرف پاکستان کے لوگوں کو ہی ہے, اور وہ بھی احتجاج بیانات کی حد تک ہے؟ تو یہ جو عرب ممالک ہیں یا جو اور مسلم ممالک ہیں, یہ 56-57 ممالک خود OIC کے ہیں, وہ کہاں سوئے پڑے ہیں؟ سر, جب آپ ممالک کا لفظ بولتے ہیں نا تو پھر یہ پولیٹیشنز اور پالیٹکس کے کرتا درتا لوگوں کی شکلیں سامنے لایا کریں. جب عوام کا لفظ بولتے ہیں تو پھر میں اور آپ آتے ہیں. ٹھیک ہے, سو عرب کی بھی عوام, افریقہ کی بھی عوام, میں بہت ڈیپ لیول پہ کنیکٹڈ ہوں ان کے کلسٹرز کے ساتھ, نہ صرف اجتماعی طور پہ, انفرادی طور پہ بھی. اور امریکہ کے مسلمان, یورپ کے مسلمان, ہم پاکستان میں ہیں, اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پیسے ہی لگتا ہے, مگر آپ ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس لیول کے اوپر ہم نے پیسے اس دفعہ فلسطین کے لیے اکٹھے کیے. پاکستان سے تو نہیں جا سکتے تھے, تو مجھے باہر سے کرنے پڑے نا, ٹورانٹو سے کرنے پڑے. جس طریقے سے لوگوں نے والنٹیئر کیا ہے, جس طریقے سے لوگوں نے خود کہا, خواتین نے خود والنٹیئر کیا کہ ہمیں لے جاؤ, بے شک مار جانے دو, بے شک ون وے ٹرپ ہے, بے شک اسرائیل مار دے, ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے. یہاں تک لائک اس لیول کی سیریسنس ہے. تو جہاں پہ 2 نمبر آتی ہے وہاں پہ سیاستدان آ رہتے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں, آپ یہ کیا بحث میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کے سامنے ایک سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان دونوں کے کمبینیشن سے جو کرنٹ پروڈیوس ہونی ہے اسے فلسطین آزاد ہو سکتا ہے, مگر نہ مفتی فتوا دے گا نہ سیاستدان سیاست کرے گا, تو دین پورا ہو نہیں رہا. سو اصل میں کہانی یہی ہے کہ یہ نمازوں کے مسائل اور فرقے کے مسائل یہ بہت بات کی بات ہے. اس وقت 2 فرقے ہیں, ایک جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ فرد کا انفرادی معاملہ ہے, اور دوسرا کہتا ہے نہیں جی, دنیا کے پورے انتظام کرنے اور نظام پہ لے کے آنے کو, پورے اللہ کا نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کا نام دین ہے. یہ 2 فرقے ہیں بس. باقی شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, یہ سب تو بہت ہی نیچے بات کی ڈسکشنز ہیں. یہ بعد میں کریں گے جب ہم طاقت میں آ جائیں گے, حکومت ہماری ہوگی. اس وقت تو ہمارا یہ فرقہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نام بچے کا نام پیٹر رکھیں یا بیٹی کا نام سیمنتھا. اس وقت تو یہ مسئلے ہوئے ہیں, لڑکا گے ہوگا یا لیسبین, مسائل یہ چل رہے ہیں ہمیں, اور ہم ڈسکشن کریں شیعہ ٹھیک ہے یا سنی ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو اس وقت کا فاتح ہے, جو طاقت میں یورپ ہے, ان کے جو مسائل ہیں ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. سیاست ادھر کرنی ہے, مذہب اور دین کے مسائل ادھر ڈیل کریں. جو یورپ کے ایوانوں سے فلسطین کے گھروں کے اندر بام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیٹ واٹ دے ایکچولی ڈیمانڈ, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ والا خطہ جب تک ہمارے قبضے میں نہیں آئے گا ہم سارے یہودیوں کو بلا نہیں سکتے. جب سارے یہودی آ جائیں گے تو ہمارا مسیح آ جائے گا, اور اس کے بعد تو کیا کریں گے, اللہ کا نظام پوری دنیا پہ نافذ کر دیں گے. یہ لکھا ہوا ہے ان کا, اور بولتے بھی ہیں. یہ وہ مذہبی جماعت ہے یہودیوں کی جو UN میں جا کے توریت کی آیتیں سنا کے لوگوں کو کہتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے ہمیں یہ ہمارا لینڈ ہے. ایک مسلمان ہے جو کہ UN میں کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں کی لینڈ ہے. وہ اپنا مذہب پریکٹس کریں تو کیا بات ہے, کتنے زبردست پولیٹیشینز ہیں. ہم اگر اپنا مذہب پریکٹس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ہم تو القاعدہ والے ہیں. ایسے اس لیے کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب اور تمام مفتیان نے اپنی ویلیو تو زیرو کر دی ہوئی ہے, کوئی بات. اس وقت مجھے پولیٹیشین سے بات کروائیں, وہ ہیں اصل میں طاقت میں, ان لوگوں کا انفلوئنس چلتا ہے. یہ اگر مسجد میں داخل ہو کے ممبروں میں بیٹھ کے اللہ رسول کے بات کر کے ان کی سیرہ کے تھرو اوزان درست کریں قوم کے, تو 10-20 منٹ میں کام ہو جائے گا, جو کہ پورے سال کے جمعے کے خود میں مفتی صاحب نہیں کر سکتے. بیکاز لڑکا اور لڑکی دونوں کو پتہ چل گیا کہ مسجد کے اندر صرف اور صرف اس بیچارے نے اپنی حیثیت ثابت کرنی ہے مولوی نے, اور اس لیے ہر وقت نماز, روزہ, زکوٰۃ کی باتیں کرے گا. ہر وقت کوئی نیا مسئلہ کھول کے بتائے گا, اس کے پیچھے یہ فتویٰ ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ والی مسائل بھی نہ میں نے بتائے تو میرا کام کیا دنیا میں. اور ٹی وی کے اوپر دیکھیں, پچھلے 70 سالوں سے ایک بھی مذہبی بندہ عوام کو اس طریقے سے جکڑ نہیں سکا کہ بھائی دین کو پوری طریقے سے لے کے. اور کون لے کے آتا ہے؟ بھٹو لے کے آتا ہے, ضیاء اللہ لے کے آتا ہے, نواز شریف, عمران خان, زرداری. 99% لوگ ہر وقت ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے نظام اصل میں
بڑی پرابلم ہے. ہمارے رہن سہن، ہمارے بیوی بچے، ہمارے فیوچر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کو کیا خیال آیا ہے، زرداری کو کیا خیال آیا ہے، کیا کون سا موڈ ہے اس کا، کس فلسفے کے تابع آ گیا، ہماری نسلیں اجاڑ سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اصل میں دین کے ایوان کون سے ہیں، دین کن دروازوں سے داخل ہوگا اور دین کن دروازوں سے ہم نے ایکچولی رفع کر دیا اپنی زندگیوں سے. تو اس لیے اصلی بات کریں، رمضان کا فائدہ اٹھائیں. سما ٹی وی سے میری درخواست ہے پوری قوم کا IQ بڑھائیں، اس وقت اصلی مسئلے کو ڈسکس کیا جائے. یہ چھوڑ دیں کہ ٹخنے اوپر ہیں ٹخنے نیچے ہیں، ہاتھ سینے پہ باندھے ہیں کہ نہیں باندھے. یہ حکمرانوں کے نخرے ہوتے ہیں اس طرح کی ڈسکشن کرنا. ہم تو محکوم ہیں، ہم تو غلام ہیں اس وقت. ہم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ساحل صاحب، یہ جو آپ نے محکوم اور غلام کا ذکر کر دیا ہے، یہ چند دن پہلے ایک موضوع یہاں پر چھڑا ہوا تھا، فاتح اور مفتوح. آپ کے خیال میں ہم مفتوح ہیں؟ میرے خیال میں کیا سر، آپ کسی سے پوچھ لیں، ہم سب کو پتا ہے. ہمارا ہمارے پاس وکٹوریا کے بنائے ہوئے قانون ہے. ہمارا جو کرنسی ہے وہ ڈالر کی وجہ سے چلتی ہے. ہمارا سارا کا سارا جو سیاستدان ہمارے بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیں حکم کہاں سے آتا ہے. واشنگٹن سے آتا ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے آتا ہے کبھی. لیکن ہم تو آزاد ہو چکے 14 اگست 1947 کو. ساحل صاحب 14 اگست 1947 نہیں سر، اصل میں 1919 اور 1924 کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں وہ دیکھیں. آپ پھر سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھیں. اگر ترکی جیت جاتا تو ہمارے حالات کچھ اور ہوتے. ترکی ہار گیا، جرمنی ہار گیا، اس کے بعد سے یہ سارے معاملات ہوئے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے لکیریں لگائی ہیں بحرین اور قطر کے بیچ میں، سعودی عرب اور فلسطین کے بیچ میں؟ یہ ونسٹن چرچل نے لگائی ہوئی ہیں. یہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر نے گھر پہ بیٹھ کے اپنے دیوار کے اوپر لکیریں لگائی تھی، اور کس کا کس سے سودا ہو گیا ہے تو وہاں پہ لائن لگا دو، کس کے کس سے ڈیل ہو گئی ہے تو لائن لگا دو. اس طرح ملک بنے میں ہمارے. یہ اس طرح نہیں آزادیاں ملتی ہوتی کہ گورا اپنے بیک یارڈ میں بیٹھ کے بتائے گا اس جگہ سے بٹنڈا سے لے کے کابل کے بیچ والے لوگوں کو کہہ دو مسلمان پاکستان میں آزاد ہو گئے. ایسے نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ اصل میں فاتح قوم کون سی ہے. وہ اصول بناتی ہے، وہی قانون بناتی ہے، اور انہی کا سکہ چلتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے طاقت میں آ شاباش، ورنہ نہیں تجھے قرآن سمجھ آنا. ٹھیک ہے جی عامر صاحب. دیکھیے، جو بات بار بار کی جا رہی ہے کہ پہلے ہم لوگ طاقت میں آئیں اور واشنگٹن سے آتا ہے ویسے سب کچھ. دیکھیے، جو طاقتور ہوگا وہاں سے آئے گا. جب آپ کبھی طاقتور تھے آپ بھی تلوار کے ذریعے ہر جگہ پہ گئے، اور جہاں آپ تلوار کے ذریعے گئے کیا وہاں پہ آج اسلام موجود ہے؟ دیکھیے، یہ تو طاقت کی زبان ہے. مانتے کہ واشنگٹن سے حکم آتے ہیں؟ نہیں، بالکل آتے ہیں، کیوں نہیں آتے. اور اگر آپ کے لیے واشنگٹن سے امپورٹ کیے ہوئے ساری چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ کو پسند آتی ہیں، پھر حکم بھی وہیں سے آئیں گے. اگر آپ ان کا ساری چیزیں بند کر دیں واشنگٹن کی لینا، تو پھر حکم بھی نہیں آئے گا. حکم کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ ان سے ضرورت مند ہیں. آپ کو ڈالر چاہیے، ڈالر کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے ہیں. آپ کو کھانے کی عادتیں اب ڈالر کے والی ہیں. آپ بلا وجہ تیل پھونک رہے ہیں گاڑیوں میں، ایک بندہ ایک گاڑی میں پھر رہا ہے. پھر آپ کو ڈالر چاہیے اس کے لیے، اور جو آپ کو ڈالر دے گا وہ آپ کو حکم بھی دے گا. یہ تو اتنی نہیں، یہ تو میرے خیال سے جذباتی گفتگو زیادہ ہے اور ایک خواب ہے کہ ہم دنیا کے اوپر حکومت کریں. جب ہم طاقت میں تھے مسلمان، تو کسی بھی تاریخ پہ چلے جائیں آپ، بغداد میں جانا ہے ادھر چلے جائیں. جب بعد رسول خلافت راشدہ آئی ہے تو اس کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ جناب عثمان غنی کو جب شہید کیا جاتا ہے تو کیا حالات تھے، کیا قسم پرسی تھی، کیا معاملات تھے، کن کے اوپر؟ خلیفہ اول کے بیٹے کے اوپر الزام لگا ہے ان کے قتل کا. اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک MNA MPA اٹھے گا اور وہ مسجد پہ کنٹرول حاصل کر لے گا، یہ خواب ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا. کیونکہ جو اسلام، یہ خواب ہو سکتا ہے، خواب ہو سکتا ہے. میری بات سن لیں. کیونکہ دیکھیے، جو اسلام والے سارے تھے، جو رسول کے ساتھ روز اول سے تھے شریک. چلیں میں سب سے اگزامپل دیتا ہوں کہ جن کے بارے میں جناب مولا علی پہلے دن سے تھے، ساتھ تھے نا ساتھ. لیکن بعد رسول ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو ابن ہندا تھے، امیر شام تھے، ابو یزید تھے، وہ طاقت میں تھے، اکثریت ان کے ساتھ تھی، علی کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. تو کون سا بندہ اب اتنا طاقتور آئے گا، علی سے بھی طاقتور آئے گا اسلام کے اندر، کہ وہ یہ بارڈرز اور یہ لکیریں ختم کروا دے گا؟ بات واشنگٹن حکم صرف ادھر نہیں آتا، خادم حرمین شریفین کو بھی حکم ادھر ہی سے آ رہا ہے. سارے اسی کے آرڈر سے چل رہے ہیں بھائی. سارے اسی کے آرڈر سے چل رہے ہیں. خادم حرمین شریفین ہے لیکن آرڈر واشنگٹن کا آرڈر واشنگٹن سے چل رہا ہے. ساحل صاحب یہاں